السلام علیکم، میرا نام ہے صوبیہ مزدور۔ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے نوجوان کی جس کے ساتھ ایک دن بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ مسجد کے باہر ایک بوڑھی عورت بھیک مانگ رہی ہے۔ وہ نوجوان اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے اور قریب جا کر اس عورت سے سوال کرتا ہے، کیا آپ کا کوئی بیٹا نہیں؟ وہ بوڑھی عورت بڑی ہی غمزدہ حالت میں جواب دیتی ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے۔ پھر وہ نوجوان یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے اور وہ آپ کی مدد کیوں نہیں کرتا کہ آپ بھیک مانگنے پر مجبور ہیں؟ وہ عورت جواب میں کہتی ہے کہ میرا بیٹا اپنے روزگار کی غرض سے بیرون ملک چلا گیا ہے اور جاتے وقت مجھے خرچ کے طور پر کچھ رقم دے کر گیا تھا جو کہ اب استعمال ہو چکی ہے۔ پھر اس نوجوان نے سوال کیا کہ بیرون ملک جانے کے بعد آپ کے بیٹے نے آپ کے لیے کبھی کوئی چیز نہیں بھیجی؟ نوجوان کے اس سوال پر بوڑھی خاتون نے جواب دیا کہ میرا بیٹا ہر مہینے میرے لیے رنگین کاغذ بھیجتا ہے، جس کاغذ کو میں خوبصورتی کے طور پر اپنے گھر کی دیوار پر چسپا کر دیتی ہوں۔ بوڑھی خاتون کی یہ بات سن کر وہ نوجوان بہت حیران ہوا اور رنگین کاغذ کو دیکھنے کے لیے اس عورت کے ہمراہ اس کے گھر پہنچا۔ نوجوان کیا دیکھتا ہے کہ دیوار پر بینک کے 60 ڈرافٹ چپکے ہیں اور ہر ڈرافٹ 50,000 روپے کا تھا۔ تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے۔ اس نوجوان نے جب اس عورت کو دیوار پر چپکے رنگین کاغذ کی اہمیت بتائی تو وہ عورت بہت خوش ہوئی مگر ساتھ پریشان بھی ہوئی کہ اتنی دولت ہوتے ہوئے بھی وہ بھیک مانگ رہی تھی۔ ہماری حالت بھی سیم اس عورت کی طرح ہے۔ اس بوڑھی عورت کے پاس رنگین کاغذ اور ہمارے پاس ہدایت کے نور سے چمکتی ایک کتاب ہے، ہم مسلمانوں کی زبان میں جس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ ہم قرآن کو منہ سے چوم کر خوبصورت رنگ کی غلاف میں لپیٹ کر گھر کی شیلف میں رکھ دیتے ہیں، دنوں، مہینوں اور سالوں تک نہ پڑھنے اور نہ دیکھنے کے لیے۔ ہم مسلمانوں کو اپنی تباہی اور بربادی بتانے کی ضرورت نہیں، ہمارے حالات، ہماری اخلاقیات اور ہماری زندگیوں کے احوال چیخ کر دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم نے قرآن اور قرآن کی تعلیمات کو کس قدر بھلا دیا ہے۔ ہم اس بری عورت کے رنگین کاغذ کی طرح قرآن سے فائدہ صرف اور صرف اس صورت میں اٹھا سکیں گے کہ ہم اسے پڑھیں گے، اس کے معنی اور تفسیر کو سمجھیں گے، قرآن کے بتائے ہوئے احکام کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں گے، تب ہی انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا اور اس کے بعد کی زندگی دونوں بہتر ہوں گی۔ یاد رکھنا، ہمارے پاس بہت بڑا خزانہ موجود ہے لیکن ہماری جہالت کی وجہ سے اس میں چھپے انعامات سے ہم سب مسلمان آج بھی محروم ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو قرآن کی عظمت کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔